میں شادی ہو کر سسرال میں آئی تو سسرال کا ماحول میری توقع کے مطابق ہی تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ یہاں پر سبھی میرا خیال رکھنے والے تھے۔ سسرال میں ایک نند تھی، ایک ساس، ایک دیور اور میرا شوہر۔ سبھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب شادی کے کچھ ہی دن بعد میرا شوہر ملائیشیا واپسی ہوئی تو میں پریشان ہو گئی کہ اب میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی، نہ جانے کب تک مجھے ان کے بغیر رہنا پڑے گا۔ مگر وہ بار بار مجھے تسلی دینے لگے کہ جلد ہی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ گو کہ مجھے ان وعدوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے یہی دیکھا تھا کہ جو بھی شوہر حضرات تھے وہ باہر جا کر گویا اپنی بیوی کو بھول ہی جاتے تھے۔ اسے اپنے پاس بلانا تو دور کی بات، وہ خود بھی کئی سال بعد واپس لوٹتے تھے۔ میں نے اپنے دل کو مشکل سے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا۔ روزانہ ہی میری ان سے فون پر بات ہوتی تھی۔ گھر میں میرے دیور کی حیثیت کسی نوکر جیسی تھی۔ جب بھی میں اسے بھاگ بھاگ کر سارے گھر کے کام کرتے دیکھتی تو میں اکثر اپنی ساس سے کہتی کہ آپ کا یہ بیٹا بالکل دیوانوں جیسا ہے، سارا دن گھر میں گھر کی عورتوں کی طرح کام کرتا رہتا ہے، کیا یہ جاب نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا۔ ساس طنزیہ انداز میں کہنے لگی یہ میرا سوتیلا بیٹا ہے اور یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہے، یہ کور مغرور، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے بھیجے میں کوئی بات بیٹھتی ہے، بس یہ پاگلوں کی طرح عجیب عجیب حرکتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ زیغم کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ کھانا بہت اچھا بناتا تھا اور باقی سارے کام بھی وہ بہت سگڑ عورتوں کے انداز میں کرتا تھا۔ میرے بھی جب پہلی بار کپڑے دھو کر اس نے استری کیے تھے تو کتنی دیر تک میں حیرت زدہ رہی تھی۔ مجھے ہچکچاہٹ ہونے لگی تھی کہ میں اپنے دیور سے اپنے کام کرواؤں، لیکن شوہر نے کہا اسے یہ سب کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ تم زیادہ محسوس مت کیا کرو، اب تو میرے پاس آنے کی تیاری کر لو، میں جلد ہی تمہیں بلانے والا ہوں۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے میرے لیے ویزا بھیج دیا تھا۔ میرے سارے کاغذات مکمل ہو گئے تھے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میں اپنی امی سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ جیتی رہو بیٹی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں بہت اچھے گھر میں بیاہ کر بھیج رہی ہوں، شوہر تمہاری قدر بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ اور دیکھو میرا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس ملیشیا میں آ گئی تھی۔ یہاں پر زندگی بہت خوبصورت ہے، بالکل میرے خوابوں جیسی۔ جیسا میں نے سوچا تھا مجھے سب کچھ ویسا ہی ملا تھا۔ میرے شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، روزانہ مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے جا کرتے تھے۔ کتنے کتنے گھنٹے ہم پارکوں میں، سڑکوں پر، ہوٹل میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ گو کہ وہ ٹیکسی چلاتے تھے اور جو بھی کماتے تھے وہ گھر بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر اب انہوں نے میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کا نام کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب وہ گھر واپس آتے تو میں ان کی تھکن کا احسان کر کے گھر میں ہی بیٹھی رہ جاتی۔ کئی بار دل چاہتا کہ میں نوکری کر لوں، مگر میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں خود تھکاؤں۔ اور اب تو اللہ نے مجھ پر کرم بھی کر دیا تھا، ماں بننے والی تھی اور اس حالت میں تو مجھے بہت زیادہ آرام کی بھی ضرورت تھی۔ ماں جب بھی فون کرتی تو ہزاروں نصیحتیں اور ہدایات کرتی، اور جب اپنی ساسوں سے بات ہوتی تو وہ بھی مجھے بہت ساری ہدایتیں دیتی۔ ان کے خاندان کا یہ پہلا بچہ تھا، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ پرجوش تھی۔ ان دونوں میرے شوہر اب پہلے سے تھوڑے پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اب وہ اپنی بہن کی شادی کرنے والے تھے جو کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جانے والی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، کسی طرح سے بھی میرے سسرال والوں کے ہم پلا نہیں تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے صبح کو پسند کر لیا اور اسے اپنے خاندان کی زینت بنانے پر بھی تیار ہو گئے۔ میری ساس کو تو ابھی تک جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر انہیں بار بار کہتے رہے کہ آپ ان لوگوں سے مل کر ساری جان پہچان کر لیں۔ میں حیران رہ گئی جب مجھے پتا چلا کہ یہ رشتہ زیغم نے کروایا ہے اور وہ اس کے دوست کا کوئی کزن تھا جسے پاکستانی سلجھی ہوئی شریف لڑکی کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ یوں میرے شوہر کے منع کرنے کے بعد بھی میری ساس نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، بلکہ ہر بارے میں شوہر کو مطمئن کرتے کہ ہر رشتہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، تم کسی قسم کی فکر مت کرو۔ اور یوں صبح رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اب اس کی رخصتی ہوتے ہی سارے اندیشے دم توڑ گئے تھے۔ جلد ہی وہ اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی۔ ان دنوں میری ساس کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جب بھی میرے شوہر گھر فون کرتے تو زیغم ہی کال اٹھاتا تھا۔
امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہیں، بعد میں کال کر لیجئے گا، آپ کی بات کرواؤں گا۔ ساس اب بات پہلے سے بھی زیادہ مختصر کرنے لگی تھیں۔ میرے شوہر پریشان تھے کہ نہ جانے وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں جو مجھ سے بات نہیں کرتے، مگر وہ ہنس کر میرے شوہر کی ساری خفگی کو نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ زندگی کے سفر میں انسان کے خواب دیکھتا ہے، مگر تعبیریں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ ملیشیا میں گزارا وقت میری زندگی کا سنہری دور تھا، جہاں میری بیٹی کی پیدائش نے ہمارے گھر کی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی اور ہم دونوں کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا تھی اور میرے شوہر تو اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے۔ ہماری ساری امیدوں کا مرکز ہماری بیٹی ہی تھی۔ ہم اس کے لیے ایک روشن مستقبل کے خواب بنتے تھے اور میرے شوہر دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ پھر ایک دن اچانک قدرت نے کروٹ لی اور میری زندگی کے سارے رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہنستے کھیلتے گھر سے نکلتے تھے، مگر واپسی ایک اندوہناک خبر کی صورت میں آئی۔ میری ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس پردیس جہاں میں میرا کوئی سہارا نہ تھا، میں اپنے شوہر کے بے جان وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ جب میں نے سسرال میں کال کی تاکہ انہیں اس قیامت کی خبر دوں تو فون زیغم نے اٹھایا۔ میرا خیال تھا کہ بھائی کی موت کی خبر سن کر وہ تڑپ اٹھیں گی، مگر اس کے لہجے میں سر نہری نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں لاش کو یہیں پر دفناؤں دوں گا، ان لوگوں کو لاش نہیں چاہیے، یہاں لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں حیران پریشان تھا کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی جس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے اور گھر کے اخراجات کے لیے اپنی جوانی پردیس میں گل دی، اس کے ساتھ یہ سلوک۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے شوہر کی میت کو پاکستان لے کر جا سکتی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ اپنے ملک کی مٹی میں دفن ہو، مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس میں نے وہیں ملیشیا میں بھی دفنا دیا تھا اور وہیں تنہا اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کی کوشش میں نوکری کرنے لگی تھی۔ کتنے ہی سال میں نوکری کرتی رہی، پردیس کی سختیاں جھیلتی رہی۔ بیٹی کو پالنا اور اکیلے زندگی کی جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر ایک دن جب میں ہمت ہار گئی اور اپنی بیٹی کو لے کر واپس پاکستان آئی تو اپنی ماں کے گھر پہنچے ہی ان کے گلے لگ کر میں بہت روئی تھی۔ میں اپنے دکھ بانٹے کہ امی، میں جو وانی میں ہی بیوہ ہو گئی، میری بیٹی اپنے باپ کے سائے سے بچھڑ گئی، ہم نے کتنا برا وقت دیکھا ہے۔ تب میں اپنی ماں سے اپنے سسرال والوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب کہاں ہیں۔ ماں نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ لوگ تو جیسے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ میں اپنے ساس سے اپنی بیٹی کو ملوانے کے لیے ان کے گھر میں لے کر گئی تو اس عالیشان گھر کی دیواروں سے اب خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے جب اپنی ساس کو اس حال میں دیکھا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ عورت جو اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار کرتی تھی، جس کا اپنے بیٹے کے ذکر پر چہرہ کھل اٹھتا تھا، آج اس حال میں کیوں تھی؟ مجھے یاد تھا کہ جب ہم ملائیشیا میں تھے، ساس فون پر گھنٹوں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی تھیں، اسے دعائیں دیتی اور اس کی ایک ایک بات پر واری واری جاتی تھیں۔ شوکت بھی اپنی ماں کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ پھر یہ کیا ہوا کہ آج وہی ماں اس مال جیسے گھر میں ایک کچرے کے ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے ان کے قریب پہنچی۔ کمرے میں ایک عجیب سی سڑان پھیلی ہوئی تھی، جیسے کئی دنوں سے یہاں صفائی نہ کی گئی ہو۔ ساس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں، شاید وہ بولنا چاہتی تھیں مگر ان کی زبان ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ امی جی، میں آئی ہوں، شوکت کی بیٹی کو لے کر آئی ہوں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ شوکت کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں کے پپوٹے ہلکے سے تھرکٹائے اور ان کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہہ کر ان کے گندے رخساروں پر گرنے لگے۔ ان کے گندے لباس پر جمی گرد اور رال کے نشانات اور اس کی بات گواہی دے رہے تھے کہ اس گھر میں دولت تو بہت تھی مگر انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیوار پر شوکت کی ایک پرانی تصویر لگی تھی جس پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ جس بیٹے نے اپنی ماں کی آسودگی کے لیے اپنی جان دے دی، اس کی ماں کو اس حال میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجھے رہ کر زیغم کے الفاظ یاد آ رہے تھے، ہمیں لاش نہیں چاہیے۔ کیا زیغم نے ساس کو کبھی بتایا بھی تھا کہ ان کا پیارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، یا اس کے
کوئی نئی کہانی گڑ رہی تھی۔ میری بیٹی نے ڈر کے میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ اس ماحول سے ناواقف تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بدحال عورت اس کی دادی ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور کچن کی طرف گئی تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے کو لا سکوں یا پانی پلا سکوں، مگر کچن کا حال دیکھ کر میری حیرت کی انتہا ہی رہ گئی۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی، قیمتی کراکری پر جالا لگا ہوا تھا، مگر فریج میں کچھ خاص نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے صرف اپنی ذات کی حد تک محدود تھے۔ تب ہی باہر سے ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، مجھے اندازہ تھا کہ اب میرا سامنا اس حقیقت سے ہوگا جس نے میرے ہنستے بستے خاندان کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ ساس کی وہ بے بس نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو، کوئی معافی یا شاید کوئی مدد۔ میں نے سوچا کہ جو عورت بالکل اکیلی ہو گئی، اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے تڑپتی تھی، اس کے ساتھ زیغم نے ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ آج زندہ درگور ہو چکی تھی۔ کمرے میں موجود وہ قیمتی پردے اور فانوس ساس کی اس حالت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے ایک کپڑا اٹھایا اور ساس کا منہ صاف کرنے لگی۔ ان کے جسم سے اٹھتی بوند مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر ممتا اور رشتے کا بھرم مجھے وہیں روکنے ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر شوکت زندہ ہوتا اور اپنی ماں کو اس حال میں دیکھتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، اس کی ماں کو آج ایک گھونٹ پانی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ مگر گھر کی اس خوبصورتی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا، کوئی ایسی کہانی جو زیغم نے بڑی مہارت سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساس کے ہاتھ انگلیاں مڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا انہیں زیغم پر بھروسہ کرنے کی سزا مل رہی تھی، یا پھر یہ وہی مکافات عمل تھا جس کا شکار ہر وہ انسان ہوتا ہے جو اپنوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ میں وہیں کھڑی ان کی حالت راز دیکھتی رہی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے جن کا جواب صرف زیغم یا میری ساس ہی دے سکتی تھی۔ میں ابھی ساس کی ویل چیئر کے پاس کھڑی ان کی بدحالی پر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے بھاری پردے ہلے اور دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سامنے زیغم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی معصومیت اور سادگی اب کہیں بھی نہیں تھی جو میں نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ اس کے لباس سے عمارت ٹپک رہی تھی، بالوں کا سٹائل بدلا ہوا تھا اور کلائی پر ایک مہنگی گھڑی چمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو انسانیت کو منجمد کر دے۔ مجھے وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک شکن تھا تک نہ آئی، بلکہ اس کے لبوں پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں نے تڑپ کر اس سے پوچھا، زیغم یہ سب کیا ہے؟ تم نے ماں جی کا کیا حال کر رکھا ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا؟ تم اتنے بڑے اور عالیشان گھر میں رہ رہے ہو، باہر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، نوکر چاکر ہونے چاہیے، مگر تم نے اپنی سگی ماں کو اس حال میں کیوں چھوڑا ہے؟ تم نے کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ ان کے کپڑے دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں۔ کوئی انسان اپنے خون کے ساتھ ایسا سنگ دلانہ سلوک کرتا ہے؟ میری آواز میں غصہ، کرب اور حیرت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شرمندہ ہو، کوئی معذرت کرے یا کم از کم اس بدحالی کی کوئی وجہ بتائے، مگر جو جواب اس نے دیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ زیغم ایک لمبا اور تلخ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، ایک ایسا قہقہا جس میں برسوں کی کڑن چھپی ہوئی نفرت اور انتقام کی آگ بھری تھی۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر، علاج اور ہمدردی۔ بھابھی، آپ شاید اب بھی خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کا علاج کرواؤں گا؟ یہ عورت اسی قابل ہے؟ ان کے لیے کیا سزا مل رہی ہے؟ میں تو ہر صبح اٹھ کر ان کا یہ چہرہ دیکھتا ہوں تاکہ میرا دل سکون پا سکے۔ میں تو بس اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کب تک اس ذلت بھرے عذاب کو جھیلتی ہیں۔ یہ جتنا تڑپیں گی مجھے اتنا قرار آئے گا۔ میں حیران پریشان تھی کہ میری ساس نے ایسا کیا کیا تھا اور زیغم کیسی باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے تو وہ ایک بہت اچھی اور محبت کرنے والی ساس تھی، جنہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا اور اپنے بیٹوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، زیغم تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ وہی ماں ہے جسے تمہیں پالا ہے، جس کے تم سب سے لاڈلے بیٹے تھے، جس نے میرے شوہر سے زیادہ تمہاری فکر کی۔ تم اتنے احسان فراموش کیسے ہو گئے؟ زیغم کے چہرے پر نفرت کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا، میری ماں نہیں بھابھی، کبھی نہیں، یہ میری ماں نہیں، یہ تو میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ
میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرا اصل ماں میرے ابا کی دوسری بیوی تھی، جو ایک بہت ہی غریب اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ معصوم عورت صرف محبت کی تلاش میں اس گھر آئی تھی، مگر اس رحم دل عورت نے اس کی زندگی جنم بنا دی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد جب میں بالکل چھوٹا تھا، ابا مجھے یتیم اور بے سہارا سمجھ کر یہاں لے کر آئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان کی پہلی بیوی اور سوتیلے بچے مجھے اپنا لیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس نے کمرے کے عالیشان فرنیچر اور قیمتی فانوسوں کی طرف حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے شادی کے وقت گھر کے کام کرتے دیکھا تھا نا؟ آپ اکثر ساس سے کہتی تھی کہ میں دیوانوں کی طرح سارا دن جھاڑو پوچا اور برتن دھوتا رہتا ہوں۔ وہ میرا شوق نہیں تھا بھابھی، وہ میری سزا تھی۔ انہوں نے مجھے اس گھر کا بیٹا نہیں بلکہ ایک معتبر نوکر بنا کر رکھا تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے یہ عورت میرے سامنے پیار کا ناٹک کرتی تھی، مگر ان کے پیپ موڑتے ہی یہ میرا جینا حرام کر دیتی تھی۔ میں کچن میں کھانا بناتا تھا، آپ کے اور صبا کے کپڑے دھوتا تھا، جوتوں کو پالش کرتا تھا، کیونکہ مجھے ڈرایا گیا تھا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی سستی دکھائی تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے ماضی کے تلخ زخم اس سے آج بھی درد دے رہے ہوں۔ مجھے وہ سردار راتیں یاد ہیں جب میں کچن کے ٹھنڈے فرش پر سوتا تھا اور یہ لوگ اوپر نرم بستروں پر خواب دیکھتے تھے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں بھوکا ہوتا تھا اور یہ عورت اپنے بچوں کے سامنے گوشت اور لذیذ کھانے رکھتی تھی اور مجھے بچی کھجی روٹی ڈال دی جاتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ نوکر، کم بخت یا مغرور کہہ کر میرے تذلیل کی۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ میرے بھیجے میں کوئی بات نہیں بیٹھتی، میں پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے مجھے کبھی سکول جانے ہی نہیں دیا تھا تاکہ میں ہمیشہ اس کا غلام بن کر رہوں۔ میں کنگ گڑکھڑی اس کی داستان غم سن ہی رہا تھی کہ وہ ماضی کے زخم ایک ایک کر کے ادھیڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں خاموشی سے سب سہتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا وقت آئے گا۔ میں نے اپنی جوانی اس کچن اور گندگی میں گزار دی تاکہ ایک دن ان سب سے حساب لے سکوں۔ جب آپ کے شوہر کی موت ملیشیا میں ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ اب میرا راستہ صاف ہے۔ اس گھر کا ستون تھے، ان کے جاتے ہی یہ عورت اکیلی ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر فون پر آپ سے سنگ دلی دکھائی، میں نے جھوٹ بولا کہ ہمیں لاش نہیں چاہیے تاکہ آپ یہاں نہ آئیں اور اس عورت کو کوئی سہارا نہ مل سکے۔ میں نے ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی تاکہ اس کا مان ٹوٹ جائے۔ زغم کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور شیطانی چمک تھی۔ صرف یہی نہیں بابی، آپ کو پتا ہے صبا کی شادی کیسے ہوئی؟ اس نے جس امیر لڑکے سے شادی کی اور امریکہ گئی، وہ لڑکا جسمانی طور پر معذور تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی بہن کا رشتہ وہاں کروایا تھا تاکہ وہ بھی ساری زندگی اس گھٹن اور بے بسی میں گزارے جو میں نے اس گھر میں گزاری تھی۔ میں نے ایک ایسا ایک کر کے سب کو ان کی اوقات دکھا دی ہے، اور رہی بات اس بوڑھی عورت کی تو اب میں اسے اس کے لیے کیے کی سزا دیتا رہوں گا۔ اس نے مجھ پر اپنی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، اب میں نے اس سے ویل چیئر، اس گندگی اور اس خاموشی میں قید کر دیا ہے۔ اس کے پاس یہ مال نما گھر ہے، یہ دولت ہے، مگر اس کے پاس وہ بیٹا نہیں ہے جسے اس نے نوکر بنا کر رکھا تھا۔ اب یہ تڑپتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، مگر فالج نے اس کی زبان چھین لی ہے۔ یہ خدا کا انصاف ہے بھابھی، یہ مکافات عمل ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا اور ساس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو اسے اب اس کی رول ٹپکتی ہے، یہ بول نہیں سکتی، یہ ہل نہیں سکتی، یہ اپنی دولت کو روتی ہے یا اپنی قسمت کو، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے دلی سکون ملتا ہے اسے اس حال میں دیکھ کر۔ اس نے میری ماں کو رلایا تھا، آج یہ خود رو رہی ہے۔ میں لرز کر رہ گئی، انتقام کی یہ آگ اتنی ہولناک ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ زیغم نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک اداکار کی طرح گزارے تھے، اور اب وہ ایک ایسا جال بن چکا تھا جس میں پورا خاندان سک رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے داد کے سے ملوانے آئی ہوں، مگر یہاں تو صرف نفرتوں کے ڈھیر تھے اور ایک ایسا بیٹا تھا جو اب جواب خود ایک ظالم بن چکا تھا۔ زیوم کہنے لگا، بھابھی اب یہاں سے چلی جائیں، آپ کا یہاں کچھ نہیں ہے، یہ سارا
وہ جالے، یہ گھر، یہ جائیداد، اداب قانونی طور پر میرے ہیں۔ میں نے اس کے لیے بہت ذلت سہی ہے۔ اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کو ذلیل کروں۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت اور سختی تھی کہ مجھے اپنی اور اپنی بیٹی کی سلامتی کا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اس منحوس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے میں نے ایک آخری نظر اپنی ساس پر ڈالی۔ ان کی سخت آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ کر ان کے گندے رخساروں پر گر رہے تھے۔ وہ شاید مجھے بتانا چاہتی تھیں کہ انہوں نے جو بویا تھا وہی آج کاٹ رہی ہیں۔ وہ ممتا جو کبھی شوکت کے لیے تھی، آج زیغم کی نفرت کے سامنے بے بس تھی۔ مکافات عمل کا یہ پہیہ اتنی بے رحمی سے گھومتا تھا کہ سب کچھ کچل کر رکھ دیتا تھا۔ میں اس پر شکوہ محل سے باہر نکل آئی، مگر میرے کانوں میں زیغم کی وہ تلخ ہنسی اور سانس کی وہ خاموشی چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا کہ چاہے کوئی کتنا بڑا ہی محل کیوں نہ بنا لے، اگر اس کی بنیادیں دوسروں کے دکھوں پر ہوں گی تو انجام ایسا عبرتناک ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے خود ہی میری بیٹی کا حصہ اس کے نام کر دیا تھا، جس کی مدد سے میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا اور باقی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی، کیونکہ اب میں نے تو دوسری شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی اور مرد کو محبت دے سکتی تھی جو مجھے اپنے شوہر سے تھی۔ بس اب یہی میرے زندگی کا مقصد تھا، اپنی بیٹی کو زندگی کے ساری خوشیاں دینا۔ دوستو، اگر اچھی کہانی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔